اس ملک میں استحکام ہو، اسٹیبلٹی ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ اس ملک کی سیکیورٹی کے حالات بھی پیچیدہ ہیں۔ گزشتہ چند روز پہلے ہمیں ایک سیکیورٹی پر بریفنگ بھی دی گئی تھی، اور بہت حیران کن اس میں جو فیکٹس ہیں وہ بیان کیے گئے تھے سیکیورٹی سے متعلق، اور بہت تشویشناک حقائق ہمارے سامنے لائے گئے تھے۔ تو اس ملک کو یقیناً سیکیورٹی کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ الرٹ ہونے کی ضرورت ہے، اور اس وقت یہ ملک اور اس ملک کی عوام اور اس ملک کی جو انوائرمنٹ ہے وہ متحمل نہیں ہے کسی بھی افراتفری یا کیوس کے حوالے سے۔ اب جو افسوس کی بات میں نے آپ سے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات خوش آئند ہے کہ پولیٹیکل ریالٹیز، پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ایک بات ہمارے آئیڈیولوجیکل ڈفرینسز ہیں، ہمارے اتنے آئیڈیولوجیکل ڈفرینسز ہیں کہ ہم شاید بڑا مشکل سے جو ہوتا ہے کہ ہم قوم کی پاکستان کی بات آتی ہے صرف نہیں اگری کرتے ڈفرینٹ بہت ضروری ہے۔ وی ہیو ٹو کیپ دا کنٹری ابو ایوری تھنگ۔ ہمارے پولیٹیکل ڈفرینسز یا آئیڈیولوجیکل ڈفرینسز کچھ بھی ہوں، لیکن ملک کا انٹرسٹ پہلے ہے، اور یہ ملک کا انٹرسٹ ہے جس کی وجہ سے بلاول بھٹو زرداری صاحب آج اس کابینہ کا حصہ ہیں۔ یہ ملک کی وجہ سے ہے کہ ہم نے اپنے ڈفرینسز کو بھلا دیا اور ہم نے ساتھ بیٹھنے کو ترجیح دی ہے۔ تو یہ بات افسوسناک اس لیے ہوتی ہے کہ جب ایک خوش آئند پیش رفت کے بعد آپ یکا یک ایک نیگیٹو اپروچ کو دیکھیں۔ میں اپنی جو اپوزیشن کے اراکین جو پی ٹی آئی جماعت ہے، میں ان کی ٹیم بھی بیٹھی تھی کیونکہ ڈائیلاگ کے اندر میں ان کی جتنی بھی ایفرٹ ہیں وہ اپریشیٹ کرتی ہوں کہ انہوں نے ایفرٹ ضرور کیے، اور انہوں نے ایفرٹ کیے اور انہوں نے فلیکسیبلٹی دکھائی، اور انہوں نے اس بات پر اگری کیا کہ ہم ایک ہی دن الیکشن کریں۔ لیکن پھر وہ جو ایک ضدی آدمی ہے جو بالٹی پہن کر پیشیاں دیتا ہے اور بالٹی پہن کر سمجھتا ہے کہ وہ بچ گیا ہے، پتہ نہیں اپنا منہ دکھانے سے لوگوں کو کہ جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں ہوئے، جو دعوے کیے تھے وہ دھرے کے دھرے رہ گئے، یا پھر کوئی اور ایسے کام ہیں جو کیے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنا منہ اب نہیں دکھا پاتے اور بالٹیاں پہنتے ہیں۔ لیکن وہ ایک ہی ضدی شخص ہے جس کی وجہ سے یہ تمام چیز جو ہے یہ نیگیٹیوٹی کی طرف چلی گئی۔ میں ابھی بھی پر امید ہوں کیونکہ ڈائیلاگ ابھی بھی جاری ہے، اور میں جو ہر جگہ اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی پوری ایک جماعت جو ہے اس کے اندر انریزنیبل لوگ ہوں گے، اس کے اندر بھی سیاسی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اس کے اندر بھی لوگ سیاسی شعور رکھتے ہیں اور ان کا سیاسی تجربہ ہے، سیاسی ایکسپیرینس ہے، تو لہٰذا انہوں نے کوشش ضرور کی ہے، اور اپریشیٹ کرنا چاہیے کسی کی بھی کوشش، کیونکہ ہم تو کر ہی رہے کوشش، پاکستان پیپلز پارٹی نے پہل تو کی ہی ہے، لیکن اگر کوئی اپوزیشن کی جماعت بھی فلیکسیبلٹی دکھائے تو اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے اس جماعت کی سربراہی ایک ضدی شخص کر رہا ہے، وہ اپنی ضد کے آگے کچھ نہیں دیکھتا، اس کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ پاکستان کا استحکام داؤ پہ ہے، اس کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو افراتفری ہے، جو کیوس ہے، اس سے پاکستان کو کتنا نقصان ہے، پاکستان کی انویسٹمنٹ کو نقصان ہے، پاکستان میں اگر کوئی کاروبار نہیں کرتا تو نوکریاں نہیں دے سکتا، اور نوکریاں نہیں ہوتی تو بے روزگاری بڑھتی ہے، اور بے روزگاری ہوتی ہے تو معیشت کا پہیہ رک جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس شخص کو اپنی انا اور اپنی ضد سے زیادہ کوئی اور چیز پیاری نہیں ہے۔ یہ تو یو ٹرن کا ایکسپرٹ ہے، اگر مئی 14 پہ اس کی سوئی اٹک گئی ہے تو یہ اس پہ یو ٹرن لے سکتا ہے ملک کے مفاد میں، ملک کے انٹرسٹ میں، لیکن یہ وہ یو ٹرن نہیں لینا چاہتا کیونکہ یہ ضدی آدمی ہے، اور شاید سپٹمبر کی کوئی تاریخ ہے جس پر ان کا فوکس ہے، شاید سپٹمبر کی کوئی تاریخ ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے لیے بہت اہم ہے، لیکن کسی کی بھی ریٹائرمنٹ
پاکستان کے اندر الیکشنز کو انفلوئنس نہیں کر سکتی اور نہ کرنا چاہیے. کسی بھی شخص کی ریٹائرمنٹ پاکستان کے الیکشن کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتی. یہ عوام کی رائے ہے اور عوام کی رائے عوام کے نمائندے پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز آپس میں بیٹھ کر اپنی تجاویز اور مشاورت کے ذریعے دیتے ہیں. اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب پولیٹیکل کنسنسس پر اتنا یقین رکھتے ہیں کہ ابھی بھی جب وہ ایس سی او کی میٹنگ میں گئے ہیں تو سیاسی مشاورت کے بعد گئے ہیں, ساری پولیٹیکل پارٹی سے بات چیت کے بعد گئے, اپنے ایلائز کو اعتماد میں لے کر گئے, کیونکہ وہاں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نہیں بلکہ پاکستان کے فارن منسٹر ہیں. لہٰذا ان کو ہر جماعت کے سینٹیمنٹس جو ہیں وہ سننے ہیں اور ان کو ان کا ریگارڈ کرنا ہے, ان کی رسپیکٹ کرنی ہے, کیونکہ یہ عوام کے نمائندے ہیں, عوام کے سینٹیمنٹس ہیں ان کے پاس. تو میں بالکل اس کو یہی کہوں گی کہ جی صرف ایک شخص کی کرسی کے پیچھے پاکستان کی جمہوریت, یہ ملک, اس ملک کا آئین داؤ پہ لگایا نہیں جا سکتا. لہٰذا ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ ڈیٹیں آتی جاتی ہیں, لوگ ریٹائر ہوتے ہیں, چلے جاتے ہیں, کرسیاں ملتی ہیں, چلی جاتی ہیں, لیکن ملک رہتا ہے. ملک میں جمہوریت رہنی چاہیے, ملک میں آئین کی بالادستی ہونی چاہیے. لہٰذا یہ جو ڈیٹوں پہ نظر ہے, میں آپ کے توسط سے یہ گزارش کروں گی کہ پلیز اس ملک کے اندر سٹیبلٹی کے قیام اور فروغ کے لیے اپنا حصہ ڈالے. اور پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو اس ڈائیلاگ میں حصہ بنے ہیں, میں ان کو بھی یہ کہوں گی آپ کے توسط سے کہ اپنے ضدی لیڈر کو سمجھائیں کہ وہ اپنی ضد کے پیچھے اس ملک کا نقصان مزید نہ کرے. جتنا وہ کر چکا ہے اس ملک کا نقصان وہ اب کافی ہے, اس کا بھی ڈیمیج کنٹرول کرنا کافی مشکل ہے, لیکن اس سے زیادہ یہ ملک متحمل نہیں ہے کہ مزید. آپ دیکھیں پڑوس میں ممالک ہیں, پولیٹیکل ڈیفرنسز ہیں, ڈیفرنٹ پارٹیز ہیں, چل رہی ہیں, ان کے ملک ترقی کر رہے ہیں, وہ اپنے ملک پہ آنچ نہیں آنے دیتے, وہ اپنے ملک کے ساتھ دیگر ممالک کے مراسم پر آنچ نہیں آنے دیتے. لیکن یہ وہ شخص ہے کہ جب چین کا صدر آ رہا تھا تو ہڑتال کر کے بیٹھ گیا تھا. آپ کو یاد ہے, آپ سب کو یاد ہے. اس شخص کو یہ بھی پرواہ نہیں ہے کہ کسی ملک کے ساتھ ہمارے سفارتی تعلقات کس قدر خراب ہو سکتے ہیں ان حرکات سے, لیکن اس نے یہ حرکت بھی کی ہے. تو امریکہ کے ساتھ پہلے امریکہ کے کو لے کے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا سائفر, اب بیٹھ کے ان کے جو سپوکس پرسن ہیں جو آج پھر ایک بونگی مار رہے تھے ایس سی او کے حوالے سے, اور وہ کہ جی وہ بلاول صاحب کے لیے کچھ فرما رہے تھے کہ جی وہ گئے ہیں مودی کے سے ملنے کا شوق ہے ان کو. بھائی مودی کی کو مسڈ کالیں ہم نہیں دیتے تھے, نہ ہمیں شوق ہے. اور آپ ہیں وہ, اور آپ کے جو لیڈر ہیں عمران نیازی صاحب, وہ مودی کو 2019 میں الیکشن کی کامیابی پر مبارکباد آن ریکارڈ دے چکے ہیں, اور الیکشن سے قبل ان کو گڈ لک بھی انہوں نے وش کیا تھا کہ یہ آپ ہی ہیں جو الیکشن جیت کے کشمیر کا مسئلہ حل کریں گے. اور ان دونوں نے مل کر جو کشمیر کا کیا ہے اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اگست 5 2019 مودی سرکار کا مقبوضہ کشمیر میں کے حوالے سے لیا گیا قدم آج بھی غلط ہے اور ہم آج بھی اس کی مذمت کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ جو ان کے سپوکس پرسن جو جن کی آئیڈیالوجی یو ٹرن ہے, کبھی کچھ کہتے ہیں, کبھی امریکہ کو گالی دیتے ہیں, ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتے ہیں, پھر اسی امریکہ کے پیر پڑتے ہیں, اسی پہلے تو کہتے ہیں غلامی نامنظور, پھر غلاموں سے بھی بدتر ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں, ان کے لیٹ جاتے ہیں ان کے دروازوں پہ جا کے کہتے ہیں ہائے پاکستان میں یہ ہو رہا ہے, پاکستان میں ہو رہا ہے. بھائی جو پاکستان میں ہو رہا ہے پاکستان میں بیٹھ کر اس کی بات کرو, اور پاکستان کو جتنا تم بدنام کر سکتے تھے تم نے کر لیا. پاکستان یہ ڈیزرو نہیں کرتا کہ آپ لوگ کی جو مرضی آیا پاکستان کے لیے کہتے رہے اور پاکستان کے اندر جو سیاسی قیادت ہے اس کے لیے کہتے رہے. They have to be mature, they have to learn to be mature. سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے. تو لہٰذا
میں یہ پولیٹیکل ڈائیلاگ کے حوالے سے تھا. میں آپ لوگوں سے بھی یہ گزارش کروں گی کہ جس کا جو بس پڑتا ہے کوشش کرے اپنے طور پر کہ جی اس ملک کے استحکام کے لیے میڈیا کا ایک بہت رول ہے. کل آپ لوگوں کا پریس فریڈم کا دن تھا اور ہم ان 4 صحافیوں کی قربانی کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے کوڑے کھائے. جنرل ضیاء کے جبر کے آگے انہوں نے سر نہیں جھکایا. آج بھی ناصر زیدی صاحب ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہیں, ایک مثال ہیں, آج بھی وہ موجود ہیں, اللہ انہیں زندگی دے. تو ایسے صحافیوں نے اس ملک میں جنہوں نے قلم کی بندش کے باوجود وہ سب لکھا جو وہ لکھ سکتے تھے, جو صحیح تھا. آپ لکھ سکتے ہیں, آپ ایکسپوز کریں ان لوگوں کو جو جھوٹ بولتے ہیں, کیونکہ جب ایک بات طے ہو گئی ہے کہ سیم ڈے پہ الیکشن ہوگا, لیکن جب پی ٹی آئی کی ٹیم جاتی ہے اپنے ضدی لیڈر کے پاس تو وہ کہتا ہے جی میں نہ مانوں. یہ کون سی فلیکسیبلٹی ہے آپ نے دکھائی؟ آپ کہتے ہیں ساری اسمبلیاں ڈیزالو کر دو, آج ہی کر دو. کیوں بھائی؟ جب اگست تک اسمبلیوں کو مدت ہے, مینڈیٹ ہے, عوام نے تو آپ کو اگست تک آفس میں دیکھنا ہے نا, اپنے اپنے کنسٹیٹوئنسیز کے نمائندوں کو دیکھنا ہے نا اگست تک. عوام کیا صرف الیکشن کھیلنے کے لیے بیٹھی ہے؟ مطلب فلڈز کی مصیبت ان کے اوپر, مہنگائی کی پریشانی ان کو ہے, بے روزگاری کی پریشانی عوام کو ہے, اور اب آپ الیکشن کھیلیں تاکہ آپ کو سپٹمبر سے پہلے الیکشن مل جائے اپنی مرضی کے, کیونکہ وہ ایک کرسی ہے جو چلی جائے گی تو پھر شاید آپ کے من پسند نتائج نہیں آئیں گے. چھوڑ دیں اداروں کا سہارا لینا الیکشن کے لیے, اگر سہارا لینا ہے تو عوام کا لیجئے, کرنے دیجئے عوام کو یہ فیصلہ, اور ایک ہی دن کرنے دیجئے, اور وہ دن متفق کا دن ہو جس پہ سب کی رائے شامل ہو اور آئے مل کے پاکستان میں الیکشن کرائیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ ایک لیڈر بھی میں کیسے کہوں, وہ تو جب آتا ہے کوئی پکڑنے تو وہ گیدڑ ہو جاتے, اس کو تو میں لیڈر بھی نہیں کہہ سکتی. لیکن اس شخص کو اگر پی ٹی آئی سیاست کرنا چاہتی ہے تو پھر پی ٹی آئی کو اپنے لیڈر کو بھی سیاست سکھانی ہوگی, کیونکہ وہ اس وقت اپنی ایک ایسی اندھی ضد کے سامنے وہ شخص اندھا ہو چکا ہے کہ اسے پاکستان کا انٹرسٹ نظر نہیں آتا. اب بات کر لیتے ہیں جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب جو پاکستان کے فارن منسٹر ہیں. وہ اب شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی جو کاؤنسل آف فارن منسٹرز کی میٹنگ ہے جو گوا میں منعقد ہو رہی ہے, وہاں وہ گئے ہیں. اور یہ خوشائن بات ہے کہ پاکستان کے فارن منسٹر جو ہیں انہوں نے تمام تر جو اپنے ڈفرینسز ہوں گے پولیٹیکل سطح پہ کسی بھی ملک یا جماعت کے ساتھ یا ان کے جو بھی اقدام ہو, لیکن کیونکہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ فورم ہے, یہ ہمارے خطے کا اہم ترین فورم ہے, اور جس کے ہم بحیثیت ایک ملک اہم ترین ممبر ہیں, تو لہٰذا بلاول بھٹو زرداری صاحب بطور فارن منسٹر پاکستان کی نمائندگی کرنے گوا تشریف لے گئے ہیں. انہوں نے ایک ویڈیو بیان